والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. توفیق خداوندی کا سہارا لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں اور اس بات کا مقدس کرتی ہوں کہ اس شب برات کی ماہ فضیلت کا تذکرہ کروں جو مقدس رات ہے. اس مقدس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیے جاتے ہیں. اس مقدس رات کی عظمت و برتری بیان کروں. اس مقدس رات کی عظمت و برتری بیان کروں. اس مقدس رات میں ہر خرافات و بدعات سے بچا کر سنتی رسول پر چلنے کی توفیق دے. آمین. خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے اس قرآن پاک کو محفوظ آسمانی دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا. یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جو سرور ہدایت و رحمت ہے. اس مقدس رات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، اس چیز کو پیدا کیا جس کو دین سے کوئی سرکار نہیں، تو وہ مردود ہے. محترم سامعین، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دم بھرنے کی رات ہے. یہ رات اس مقدس مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بتا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہر و رمضان شہر اللہ. کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہی وہ مبارک رات ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اللہ اس مبارک فضیلت کو کیا کہنا کہ حکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے. جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا. اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملے طے کر دیے جاتے ہیں جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے. اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں، ہم تن تیاری کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور دربار خداوندی میں گروزاری کرے. خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جان نثار صحابہ کرام ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے تھے، قیدوں کو رہا کیا جاتا تھا. ماہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے. اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں، لیکن ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام افضل ہے. مقرب نبی 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. مقرب صحابہ 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. مقرب مسجدیں 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک مسجد حرام افضل ہے. مقرب مقامات 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک مکہ مکرمہ افضل ہے. مقرب دریا 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک فرات افضل ہے. مقرب پہاڑ 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک طور سینا افضل ہے. مقرب راتیں 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک شب قدر افضل ہے. مقرب مہینہ 4 ہے، لیکن ان میں سے ایک ماہ شعبان کا مہینہ افضل ہے. پیاری بہنوں، میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کے انسانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اس خدا نے اس مبارک رات میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا توشہ اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. پیاری بہنوں، یہی وہ مبارک رات ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہی وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر لکھے جاتے ہیں. یہی وہ مبارک رات ہے جس میں راحت تسیم نہیں لٹائی جاتی. یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، اس سے توبہ کی جائے. اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں انسانوں کی گناہ معاف کروائے ہیں. عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے.
یہ دنیا دارال امتحان ہے. اس کی مثال ہوٹل کی سرائے سی ہے جس میں انسان چند روز قیام فرماتا ہے. اللہ پاک نے اس دنیا میں امتحان کے واسطے بھیجا ہے کہ شیطانی خرافات کر کے جہنم جیسی بدترین جگہوں کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے یا نیک عمل پکڑ کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. ہماری منزل مقصود آخرت کی منزل ہے. ہمیں اس کی مکمل تیاری کرنی ہے. کسی نے خوب کہا ہے آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اڑتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. محترم سامعین اور حاضرین جلسہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس دنیا میں رہنے والے کچھ اہم واقعات یہ ہیں کہ ہم لوگ آج میں آپ سب کے سامنے یہ کہنے کے لیے آئی ہوں نماز اور مسلمانوں کے درمیان کیا تعلق ہے، پھر نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ان سب باتوں کا جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کیے، آپ کے لیے بالغ سب پر فرض کیے. اسی سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کتنی ضروری اور اہم عبادت ہے. نماز مسلمانوں کی شان ہے، نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز مسلمانوں کی دینی و ملی شعائر ہے، نماز مسلمانوں کو اپنی رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز کفر کی برات کی نام ہے، نماز جہنم کی نجات کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. محترم سامعین، یہی نہیں کہ نماز پڑھنے سے دین و دنیا سنورتی ہے، یہی نہیں کہ نماز پڑھنے سے دین و دنیا سنورتی ہے، نماز پڑھنے سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، بلکہ نماز ہی کو مفتاح الصلاۃ کہا گیا. جس طرح آپ کسی بند مکان میں جاتے ہیں تو آپ کی چابی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کے ذریعے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ نہیں. میرے پیارے دوستو، ان سب باتوں سے محروم کرنے کے لیے شیطان ہم سے خاص کام کراتا ہے، ہمارے دلوں میں برائیوں کا جذبہ ابھارتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے دوستو، اگر ہم سب شیطان کے مقام میں نماز نہ کر پڑے تو اللہ کی مدد چاہتے ہیں، شان و شوکت چاہتے ہیں تو پھر نماز پڑھنی ہی پڑے گی، اسی سے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگو، ہم سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، میں تمہارا مدد ضرور کروں گا. لیکن آج کل کے لوگ غیروں سے مدد مانگتے ہیں. یاد رکھو، جو اپنا خود مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیسے مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدرداں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انعام دینے والا ہو ہی نہیں سکتا. لوگ دنیا کی مسجد میں اینٹ پتھر لگاتے ہیں، خالق کائنات کے ہاتھوں سونے چاندی کا محل عطا فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میرے پیارے دوستو، یہی نہیں کہ نماز ہی پڑھنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جس اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو سونے چاندی سے بنا ہوا ہوگا. میرے پیارے دوستو، ہمارے سینے میں وہ آتش عشق نہیں، ہمارے دلے میں وہ لگن نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے، مالک حقیقی کا دیدار کر سکے. ہماری نمازیں اس درجے کو تو ہونی چاہیے ہم نماز پڑھتے وقت یہ خیال رکھیں ہمیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. لیکن آج کے لوگ اپنے لیے 3 طرح کی نماز کر لیے. آپ کو پتا بھی ہو کون کون سی نماز ہے؟ آئیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، ذرا سخت مسئلہ ہے، دل پر تو لگے گا. پہلی قسم 8 کی نماز یعنی جمعہ کی نماز. جمعہ کی نماز آپ لوگ اس لیے پڑھتے ہیں، اس دن کا ماحول عید کی طرح ماحول ہوتا ہے، اس دن چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد میں جاتے ہیں، اس لیے آپ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے چلے جاتے ہیں. دوسری قسم 8 کی نماز یعنی دوسری قسم خاٹ کی نماز یعنی جنازہ کی نماز. جنازہ کی نماز میں آپ لوگ اس لیے شریک ہوتے ہیں، اس دن اگر کسی کے گھر موت ہوا آپ لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، کل آپ کے گھر بھی کسی کا موت ہوگا، وہ بھی آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا.